السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی نشست کا موضوع ہے دعا کب قبول ہوگی۔ ہر آدمی دعا کر رہا ہے، الحمدللہ دعا کرنی چاہیے۔ ہر طرف دعا ہو رہی ہے، کعبہ کے اندر دعا ہے، حرم شریف کے اندر دعا ہے، مسجد نبوی کے اندر دعا ہے، تمام مساجد میں دعا ہے، تمام نمازوں کے بعد دعا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا دعا کب قبول ہوگی؟ دعا کرتے بھی ہیں، دعا کرواتے بھی ہیں۔ آئیے ایک حدیث پر غور کر لیں، دعا کب قبول ہوگی۔ المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 310، حدیث نمبر 6495۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو زمین کے اندر جو حلال چیزیں اس کو کھاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، اسی درمیان میں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد اتم مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، سعد تم اپنا کھانا حلال کر لو، جو دعا مانگوں گے اللہ قبول کریں گے۔ والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما يتقبل منه عمل 40 يوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بندہ جب حرام لقمہ پیٹ کے اندر ڈالتا ہے تو اس سے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو بندہ پرورش پاتا ہے حرام کمائی سے، اور جس بندے کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہے، سود سے ہوئی ہے، تو اس کے لیے آگ بہتر ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس سے یہ درس ملا دعا کب قبول ہوگی، جب حلال کھائیں گے تب قبول ہوگی۔ پھر اسی طریقے سے دل کے ساتھ مانگیے، اللہ سے مانگتے رہیے۔ کبھی کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بعد میں ہوتی ہے، تو ہمیں اور آپ کو دعا کرتے رہنا، اور دعا کرنے سے پہلے اپنا کھانا حلال کر لینا ہے۔ اللہ ہم سب کو حلال کمانے حلال کھانے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ ہم لوگوں کی دعا کو قبول فرما لے، آمین۔